अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ तो क्या ये लोग बस क़यामत ही के मुंतज़िर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? उसकी अलामतें तो ज़ाहिर हो चुकी हैं। जब वो खुद ही आ जाएगी तो इनके लिए नसीहत हासिल करने का मौका कहाँ बाकी रहेगा। लिहाजा हमें अब नसीहत हासिल कर लेनी चाहिए। नौवीं निशानी है सूरज का मगरिब से तुलू होना। ये भी क़यामत की बड़ी अलामात में से है। पहले इसके दरम्यान में मैंने कुछ और छोटी अलामतें बताई हैं, लेकिन ये सूरज का मगरिब से तुलू होना बड़ी अलामत है। और जब ये तुलू होगा तो किसी को ईमान लाना फ़ायदा न देगा जो इससे पहले ईमान न लाया होगा, और ये एक बहुत बड़ा मामला होगा। उस ज़माने का हर इंसान इस अलामत को देख लेगा और फिर ये अलामत उनकी अक्लों को ख़त्म कर देगी और दिल खालिक की तरफ झुक जाएंगे, लेकिन उस वक्त झुकना फ़ायदा न देगा। और ये क़यामत की बड़ी अलामात में से सबसे पहली निशानी बताई जाती है मगरिब से सूरज का तुलू होना। इसकी वजह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की रिवायत है, सूरज जाता है और अर्श के नीचे पहुंचकर पहले सजदा करता है, यानी जब अपना एक राउंड मुकम्मल कर लेता है, फिर दोबारा आने की इजाज़त चाहता है। अब ये राउंड कहाँ मुकम्मल होता है ये हमें नहीं मालूम। बहरहाल ये बताया गया हमें कि जब सूरज आता है यानी एक ख़ास पॉइंट पर, तो फिर दोबारा वहां से आगे बढ़ने की इजाज़त चाहता है और उसे इजाज़त दी जाती है। और वो दिन भी करीब है कि जब ये सजदा करेगा तो उसका सजदा कबूल ना होगा। वो इजाज़त मांगेगा लेकिन उसको इजाज़त न दी जाएगी, बल्कि उससे कहा जाएगा जहां से आया वहीं चला जा। चनाचे उस दिन वो मगरिबी से निकलेगा। बस यही अल्लाह का फरमान है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज अपने ठिकाने के लिए चल रहा था, सूरज अपने एक ठिकाने के लिए चल रहा है। मुस्तक़र्रिन लहा यानी सूरज का एक पॉइंट है, एक ठिकाना है जहां तक वो चलता है, फिर इजाजत से आगे बढ़ता है, फिर दोबारा सर्कल राउंड मुकम्मल करता है, फिर इसी तरह रोज होता है। ये उस सब पर गालिब सब कुछ जानने वाले का अंदाजा है। और ये तो जैसे आप जानते हैं कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो फिर ईमान लाना फ़ायदा न देगा, या ईमान के दौरान में कोई नेकी ना की थी तो वो नेकी भी फ़ायदा नहीं देगी। यानी उसके बाद लोगों की अंदर अगर अब अखलाक या अमाल में तब्दीली वाक़ई होती तो वो फ़ायदा नहीं देगी। अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक सूरज अपनी मगरिब की जानिब से तुलू ना हो ले। चुनाचे जब ये तुलू होगा और लोग इसे देखेंगे तो जमीन पर बसने वाले सब ईमान ले आएंगे। ये वही वक्त होगा जिसका सूरत अल-अनआम में जिक्र है, ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा क़ुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। ये सूरत अल-अनआम की आयत नंबर 158 है। किसी शख्स को उसका ईमान लाना फ़ायदा न देगा जो इससे पहले ईमान न लाया या अपने ईमान में उसने कोई नेकी नहीं कमाई थी। कह दीजिए इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। सही अल जामे सगीर की रिवायत है, सफवान बिन अस्साल से मरवी है कि बेशक तौबा का एक दरवाजा है, उसके दोनों किवाड़ों के दरमियान की चौड़ाई इतनी है जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला है। ये दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा यहाँ तक कि सूरज अपने मगरिब की जानिब से तुलू हो जाए। यानी तौबा का इतना बड़ा दरवाजा उस दिन बंद हो जाएगा। तो सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले पहले तौबा का मौका है, इंसान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अबू मूसा अशरी कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
بے شک اللہ عز و جل رات کو اپنا دست رحمت بندوں کے اوپر پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اور جب یہ طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ منقطع ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت ختم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ توبہ منقطع ہو جائے، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جی، یعنی کہ جو لوگ دین کی خاطر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں گے وہ ہجرت کا ثواب پائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں دین کی خاطر مائگریٹ کرتا ہے تو وہ ہجرت کنسیڈر ہوگی اس کی، یعنی ہجرت کا ثواب باقی ہے۔ ہجرت ایک نیک عمل ہے، اللہ کی خاطر علاقہ چھوڑنا یا کوئی ماحول چھوڑ دینا یا کوئی کچھ بھی چھوڑ دینا بڑے معنوں میں، تو جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑے گا اس کا اجر اس کو ملے گا حتیٰ کہ یہ وقت آ جائے۔ یہ نمبر 10 اور آخری علامت ہے ایک آگ کا لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا، آگ کا نمودار ہونا۔ علماء اس پر متفق ہیں کہ قیامت کی بڑی علامات میں سے سب سے آخری نشانی آگ کا خروج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آگ شام کے ایک ملک یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ان کے محشر کی جگہ کی طرف ہانک لے جائے گی۔ اس آگ کا مطلب یا مقصد لوگوں کو جھلسانا نہیں ہوگا، جلانا نہیں ہوگا، اس کا مقصد لوگوں کو حشر کی طرف اکٹھا کرنا ہوگا، اور یہ رات اور دن ان کے ساتھ لازم ہوگی، یعنی یہ آگ ان کے ساتھ ساتھ ہوگی، یعنی ساتھ ہی رہے گی، ساتھ رات گزارے گی، ساتھ کوچ کرے گی، اس طرح ساتھ رہے گی یہاں تک کہ ان کو شام تک پہنچا دے گی، یعنی ملک شام تک۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وارد ہوا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی، یعنی قیامت کا دن، اس دن، جی ہاں، وہ تو ایک کے بعد ایک نشانی آتی جائے گی نا۔ عبداللہ بن سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی جب خبر ملی، حضرت انس روایت کرتے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، انہیں نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، یعنی قیامت کے دن کے آنے کی؟ تو آپ نے فرمایا آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ مقام حضر موت کے سمندر سے آگ کا نکلنا، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حضر موت کے سمندر سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانک لے جائے گی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ملک شام کو اپنے لیے لازم کر لینا، یعنی وہیں چلے جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا، یعنی 3 کیٹیگریز بن جائیں گی۔ ایک یہ کہ لوگ رغبت کرنے اور ڈرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، راغبین راہبین۔ دوسرا یہ کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10۔ تیسرا یہ کہ باقی ماندہ لوگوں کو آگ جمع کرے گی جن کے پاس سواریاں نہیں ہوں گی۔ جب قیلولہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جب رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت موجود ہوگی، نیز جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ شام کے وقت موجود ہوگی، اور پھر سب کو وہاں سے نکال کے حشر کے میدان میں اکٹھا کر دے گی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم یوم الحشر، قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اختتام اس کا جنت یا جہنم پر ہوگا، مختلف حالات ہوں گے۔ یہ بھی ایک سیریز ہے، اور نیکسٹ ویک سے ہم اسی ٹائم پر شروع کریں گے اس کو، اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل کروا دے۔ بہرحال قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ آج یہاں مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ کچھ کہنا چاہیں تو اجازت۔ لیکن وہاں جا کے وہ پریشان ہے کہ وہاں بچے جو ہیں وہ دین سے اٹیچ ہونے کے بجائے دور ہو گئے ہیں۔
جبکہ ان ملکوں میں دین کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں تو اس میں جب تک انسان یہ نہ اچھی طرح میک شور کر لے کہ کہاں جانا اس کے دین کی حفاظت کے لیے بہتر ہے، تو صرف جذبات میں آ کے ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. استاذہ جی یہ توبہ کے دروازے کا ذکر آج پہلی دفعہ مجھے لگ رہا تھا محاورتاً ہم بولتے ہیں توبہ کا یعنی دروازہ، باقاعدہ ایک ایگزسٹ کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور چیز جی سورج کا مغرب سے نکلنا، استاذہ جی دوپہر میں ہی تو سو کے اٹھتے ہیں لوگ، کس کو کیسے پتہ چلے گا؟ جو بیچارے اس طرح کے لوگ ہیں کہ آج مغرب سے نکل آیا سورج، میں یہ سوچ محسوس ہوگا ہی نا. سبحان اللہ. ہاں نیک لوگ تو رہیں گے ہی نہیں، یہ تو ان کو پتہ بھی کرنا کیا کرنا ہے، پتہ کر کے انہوں نے کون سی توبہ کرنی تھی. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. سمندر سے آگ بھڑکے گی، سمندر میں لاوا نہیں ہوتا، والکینوز ہوتے ہیں نا سمندر میں بھی، چل پڑے گی. وہ ان کو جلائے گی نہیں لیکن ان کو پش کرے گی، چلو چلو ادھر. جی ہاں اس سے بھاگتے ہیں نا انسان، اس سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ابھی تو قیامت کے دن کے جو حالات ہیں وہ اور بھی سکیری ہیں، لیکن جاننا بہت ضروری ہے، ریمائنڈر بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم پھر اگر اس کو سامنے رکھیں گے تو تیاری کریں گے، ورنہ دنیا بہت جلدی غافل کر دیتی ہے انسان کو.